یا ابراہیم عارضا ھذا، تو اب کہا گیا ان سے کہ ابراہیم اب چھوڑیے، اب اس بات سے آپ ذرا قطع تعلق کیجئے، انہ قد جاء امر ربک، یہ تو اب آپ کے رب کا فیصلہ آ چکا ہے، وانہم آتیہم عذاب غیر مردود، اب ان پر وہ عذاب آ کر ہی رہے گا جسے لوٹایا نہیں جا سکے گا۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، تو جب آئے ہمارے یہ فرشتادے بھیجے ہوئے، ہمارے یہ پیغامبر، یہ فرشتے لوط کے پاس، سِیءَ بِهِمْ، کہ وہاں پر یہ بھیجے گئے تھے بہت خوبصورت لڑکوں کی شکل میں، اور ان کے ہاں جو تھا معاملہ، آپ کو معلوم ہے کہ جو عبرت پرستی ان کے ہاں تھی اور جو سوڈمی تھی، تو یہ لڑکے خوبصورت آ گئے تو اس قوم کے لیے، تو ان کے لیے جشن ہو گیا کہ ہمارے لیے شکار آ گئے ہیں بہت اچھے، لوط کے ہاں بڑے عمدہ شکار پہنچے ہیں، لہذا وہ سب غول کے غول اب آ رہے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر چڑھائی کر رہے ہیں۔ تو جب ہمارے یہ فرشتادہ، ہمارے یہ جو نوجوان لڑکوں کی شکل میں جن کو بھیجا گیا تھا فرشتوں کو، وہ جب پہنچے حضرت لوط کے پاس، سیء بہم، وہ ان کو دیکھ کر بہت غمگین ہوا کہ یہ بڑا میرے لیے، وضاق بہم ذرعا، ان کا دل بڑا تنگ ہوا، وقال ھذا یوم عصیب، اور انہوں نے کہا یہ تو میرے لیے بڑا سختی کا دن آ گیا ہے، میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں ان بدبختوں کا مقابلہ کر سکوں، اپنے ان مہمانوں کو ان کی دستبرد سے میں بچا سکوں، اور وہ لوگ جو ہیں جانتے تھے جس قسم کی خبیث ان کی تباہی ہو چکی تھی کہ وہ کسی اپیل اور کسی دلیل سے بعد آنے والے نہیں ہیں، تو اس سے ان کے دل کے اندر جو ہے وہ ایک عجیب کیفیت پیدا ہوئی۔ سیء بہم وضاق بہم ذرعا وقال ھذا یوم عصیب وجاءہ قومہ یہرعون الیہ، اور اب آئی اس کی قوم اس کے پاس والہانہ دوڑتی ہوئی، بڑے خوشی سے ناچتے ہوئے آ رہے ہیں کہ آج تو ہمارے لیے جو ہے وہ بہت ہی عمدہ شکار پہنچ گیا ہے۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور وہ پہلے ہی سے ان گندے کاموں کے اندر ملوث تھے۔ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ، حضرت لوط نے فرمایا کہ دیکھو میری قوم کے لوگوں، میری بیٹیاں موجود ہیں، وہ تمہارے لیے بہت پاکیزہ ہیں۔ اس کے دو معنی کیے گئے، ایک تو یہ کہ بیٹیوں سے مراد ہے کہ جو تمہاری بیویاں ہیں وہ میری بیٹیوں کے مانند ہیں۔ نبی جو ہوتا ہے وہ گویا کہ قوم کے لیے والد کی جگہ ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، حضور کی تمام ازواج جو ہیں وہ پوری امت کے لیے ماؤں کے درجے میں ہیں، تو گویا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، اللہ نے تمہارے لیے ان کو پیدا کیا ہے، تمہارے لیے جوڑا بنایا ہے، وہ پاک جو ہے تمہارے لیے راستہ اپنی شہوت کی کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے صحیح راستہ اس کو چھوڑ کر، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں ہی کو پیش کیا ہو کہ تمہیں اگر کرنا ہی ہے تو نکاح کر لو، میں اپنی بیٹیاں تمہیں نکاح میں دینے کو تیار ہوں، لیکن میرے جو یہ مہمان ہیں ان کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ قال یا قوم هؤلاء بناتی هن اطہر لکم فاتقوا اللہ ولا تخزون فی ضیفی، تو اللہ کا خوف کرو اور دیکھو مجھے میرے مہمانوں کے معاملے میں رسوا مت کرو۔ الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی ایک آدمی بھی شریف اور کوئی ایک آدمی بھی نیک چلن نہیں رہا؟ یعنی کوئی تو تم میں سے ایسا نکل آتا جو میرا ساتھ دیتا، جو میری ہاں میں ہاں ملاتا، تم میں تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایک شخص بھی شریف النفس باقی نہیں رہا۔ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، انہوں نے کہا کہ اے لوط تمہیں خوب معلوم ہے تمہاری بیٹیوں پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے وہ دوسری ہی بات ہی زیادہ راجح ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور تم خوب جانتے ہو جو ہم چاہتے ہیں، یعنی باتیں مت بناؤ، ہماری توجہ جو ہے ادھر ادھر لے جانے کی کوشش نہ کرو، تم جانتے ہو ہم جو چاہتے ہیں، جس کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں، جس کے لیے ہم پہنچے ہیں۔ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً، انہوں نے کہا کاش کہ میرے پاس تمہارے مقابلے کے لیے کوئی طاقت ہوتی، او آوی الی رکن شدید، یا میں کوئی قلعہ ایسا ہوتا جس میں مضبوط میں جا کر پناہ لے لیتا اور تم سے اپنے آپ کو اور اپنے مہمانوں کو بچا لیتا۔ یہاں ہے اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں الفاظ آئے ہیں، یرحم اللہ لوطا لقد کان یاوی الی رکن شدید، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے لوط پر، وہ ایک مضبوط قلعے میں تھے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت تو انہیں حاصل تھی، لیکن یہ کہ اس وقت جو صورت بن گئی تھی ان کے لیے، جیسے جب جادوگروں نے جو اپنے انچھر پھینکے تھے اور وہ بھی بن گئے تھے فرعون کے دربار میں، وہ بھی شکل اختیار کر لی تھی انہوں نے سانپوں کی، تو حضرت موسیٰ پر بھی وقتی طور پر خوف طاری ہو گیا تھا۔ تو بن بنائے طب بشری خوف کا ہو جانا یہ کوئی نبوت کی عصمت کے منافی نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت تھی، اور جیسا کہ آیا فرشتوں نے پھر ذرا سا ایک ہاتھ ہلایا اور سب کے سب اندھے ہو گئے، وہ اس طرح کا معاملہ تفاصیل تورات میں ہے۔
قال لو ان لی بکم، لیکن جو حسرت کی کیفیت تھی اور جس طرح ضیق میں ان کی جان اس وقت آئی تھی، اس کا تصور کیجئے، کاش کہ میرے پاس تمہارے مقابلے کے لیے طاقت ہوتی، او آوی الی رکن شدید، یا کوئی ایسا ہوتا مضبوط مستحکم قلعہ جس میں جا کر میں پناہ لے لیتا۔ قالوا یا لوط انا رسول ربک، ان فرشتوں نے کہا اے لوط گھبرائیں نہیں، ہم آپ کے رب کے پیغامبر ہیں، بھیجے ہوئے ہیں، لن یصلوا الیک، یہ آپ تک پہنچ ہی نہیں پائیں گے، آپ کو کوئی گردن نہیں پہنچا سکیں گے، آپ بالکل اطمینان رکھیں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، اور بھی رات کا ایک حصہ جو باقی ہے اس میں آپ اپنے اہل کو لے کر، اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیے اس بستی سے۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور کوئی بھی آپ میں سے پیچھے نہ دیکھے، پیچھے توجہ نہ کرے، پیچھے کی طرف کوئی خیال نہ آئے کہ ہمارے دوست تھے اور ہمارے یہ تھے اور ہمارے عزیز تھے، إِلَّا امْرَأَتَكَ، اور آپ کی بیوی بھی ساتھ نہیں جائے گی، وہ بھی یہیں رہے گی۔ یہ دو بیویاں ہیں جلیل القدر پیغمبروں کی، جن کا ذکر پھر آئے گا بڑی وضاحت کے ساتھ سورہ تحریم میں۔ ایک حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور ایک حضرت لوط کی بیوی، کہ یہ اگرچہ کہ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، اگرچہ وہ ہمارے دو بہت ہی نیک اور بہت ہی برگزیدہ بندوں کے تحت تھیں، ان کے گھروں میں آباد تھیں، لیکن یہ کہ انہوں نے خیانت کی، اور اس کے نتیجے میں یہ ہے کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ان کے شوہر انہیں بچا نہیں سکے، نہ حضرت نوح بچا سکے اپنی اس بیوی کو، اور نہ حضرت لوط بچا سکے اپنی اس بیوی کو۔ الا امرأتک، سوائے آپ کی بیوی کے، انہ مصیبھا ما اصابہم، اس کے اوپر تو وہی مصیبت آ کر رہنی ہے جو ان سب پر آنی ہے۔ ان موعدہم الصبح، اور دیکھیے ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے، صبح کو وہ عذاب آ جائے گا۔ الیس صبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ یعنی اب جلدی کیجئے، اب آپ فوری طور پر یہاں سے اپنی بچیوں کو لے کر نکل جائیے۔ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا، جب ہمارا حکم آ پہنچا ہم نے اس کے اونچے کو نیچا کر دیا، یعنی کسی بستی کو تلپٹ کیا جائے تو چھت نیچے ہو جائے گی اور جو بنیادیں اوپر آ جائیں گی، عالیہا سافلہا، الٹ کر رکھ دیا بستیوں کو۔ وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل، اور مزید ان کے اوپر ہم نے بارش برسائی کنکروں کی، پتھروں کی، یعنی یہ کہ ایک طرف تو یہ کہ کچھ زلزلہ آیا یا کچھ اور زمین میں دھماکہ ہوا، ایکسپلوژن ہوا جس سے وہ بستیاں الٹ گئیں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ آسمان سے پھر بارش ہوئی ہے ان پر سجیل۔ یہ سجیل اصل میں فارسی کا لفظ ہے سنگ گل، سنگ گل یعنی یہ کہ مٹی جو ہے اگر کسی صحرا کے اندر تھوڑی سی پھوار پڑے اور زیادہ تیز بارش نہ ہو تو وہ ہر قطرے کے ساتھ تھوڑی سی مٹی مل کر وہ ایک چھوٹا سا دانہ بنتا ہے، اور وہ پھر دھوپ جب پڑتی ہے تو وہ پھر پک جاتا ہے، جیسے کہ کہیں آپ اینٹیں پکاتے ہیں اپنے ان کے اندر بھٹیوں کے اندر، یہ پھر کہلاتی ہے سنگ گل، یعنی یہ پتھر تو ہے لیکن یہ پتھر نہیں ہے، یہ مٹی کے بنے ہوئے پتھر ہیں، کنکر ہیں۔ ان کنکروں کی بارش ہوئی جس کے اندر کہ اس کو بالکل دفن کر دیا گیا ان دونوں شہروں کو۔ منضود، تہ بر تہ، تہ بر تہ، وہ جو بارش ہو رہی تھی کنکروں کی تہ بر تہ، مسومۃ عند ربک، اور وہ نشان زد تھے تیرے رب کی طرف سے، یعنی ہر ایک کے لیے معلوم تھا کہ کس کو کون سا پتھر لگنا ہے اور کون سا جو شخص ہے اس کی ہلاکت کس کے ذریعے سے ہونی ہے۔ وما ہی من الظالمین ببعید، اور یہ ان ظالموں سے کوئی زیادہ دور نہیں ہے، یعنی جو مشرکین مکہ ہیں، جو قریش ہیں اور عرب کے جو مشرک ہیں، ان سے یہ بستیاں کوئی دور تو نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ جب جاتے تھے فلسطین کی طرف اپنے قافلے لے کر تو یہاں سے گزرتے تھے۔ قوم سمود کا مسکن بھی ان کے راستے میں آتے تھے، قوم مدین کا علاقہ بھی ان کے راستے میں آتا تھا، پھر یہ عمورہ اور صدوم کی بستیوں کے جو ہے یہ بھی کچھ ان کے جو آثار باقی رہ گئے تھے وہ بھی آتے تھے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی شعیب کو۔ میں بتا چکا ہوں یہ بنی قطورہ میں سے ہیں مدین، اور پھر ان سے جو ایک قوم بڑی بنی وہ آ کر خلیج عقبہ کے داہنی طرف جو ہے یہ علاقے کے اندر آباد ہو گئی، اور یہ انٹرسیکشن ہے، روڈز کا کراس روڈ ہے۔ قافلے جو جنوب سے شمال کو جاتے تھے یمن سے شام کو، اور شام سے یمن کو، وہ گزرتے تھے شمالاً جنوباً، اور قافلے جو عراق سے آتے تھے اور مصر کو جاتے تھے وہ گزرتے تھے شرقاً غرباً۔ اس طریقے سے یہ جو ہے انٹرسیکشن تھا ان قافلوں کا، تو یہاں بڑی خوشحالی ہوئی، کاروبار چمکے ان کے، لیکن اس قوم کے اندر پھر وہ خرابیاں آئیں جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ اعراف میں، کم تولنا، کم ناپنا، رہزنی کرنا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، یعنی شرک کے علاوہ۔
وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی شعیب کو. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے بھی یہی کہا کہ اے میری قوم کے لوگو اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی الہ نہیں ہے اس کے سوا. وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور نہ کم رکھو پیمانوں کو اور نہ ہی میزان تول کو. إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ آسودہ حال ہو، اللہ نے تمہیں آسودہ حال کیا ہے. انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، لیکن اگر تم اپنی ان غلط بدعمالیوں سے باز نہ آئے تو مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک ایسے دن کا عذاب آ جائے گا جو تمہیں گھیر لے گا. وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور میری قوم کے لوگوں پیمانہ اور تول جو ہے عدل اور انصاف کے ساتھ پورا دیا کرو. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور مت کم کیا کرو، گھٹایا کرو لوگوں کے لیے ان کے سامان. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور نہ ہی زمین میں فساد بچاتے پھرو. بقیت اللہ خیر لکم، جو بھی اللہ کی طرف سے بچت ہو جائے، صحیح تولو، صحیح ناپو، پھر جو بچ جائے تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ایک نفع ہے جو اللہ نے دیا ہے. تو جو بھی صحیح تجارت کرتے ہوئے بچت ہو جائے، نفع ہو جائے، وہ بقیت اللہ ہے. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، اگر مانتے ہو میری بات کو، ماننے والے ہو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے. وما انا علیکم بحفیظ، لیکن میں تمہارے اوپر کوئی نگران اور نگہبان نہیں ہوں، میں ٹھیکیدار نہیں ہوں، میرا کوئی زور تم پر نہیں چل رہا، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں اور نیکی کی تلقین کر رہا ہوں. قالوا یا شعیب وصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، انہوں نے کہا اے شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں ان کو کہ جن کو پوجتے تھے ہمارے آباء و اجداد. اگرچہ حضرت شعیب کی گفتگو میں تذکرہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ کامن مرض جو ہے، مشترک مرض، بیماری، وہ تو موجود تھا، یعنی وہ شرک. او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا یہ تمہاری نماز جو ہے تمہیں روکتی ہے، حکم دیتی ہے اس بات کا کہ ہم اپنے مال میں جو چاہیں نہ کر سکیں. ہمارا مال ہے، یہ جو آج بھی دنیا میں تصور ہے، سیکریٹ رائٹ آف اونرشپ، میرا مال ہے میں جو چاہوں کروں، اسی سے پھر وہ ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. مال آپ کا ہے، اللہ کی امانت ہے، آپ کے پاس ہے، مالک اللہ ہے، لیکن اس میں اللہ کے حکم کے مطابق تصرف کرنا ہے. یہاں کوئی سیکریٹ رائٹ آف اونرشپ نہیں ہے. یو آر ٹرسٹیز، یہ امانت چند روزہ نزد ماست، در حقیقت مالک ہر شے خداست. یہ تو چند دن کی ایک امانت ہے تو ہمارے پاس جو ہے، ورنہ حقیقت میں تو مالک حقیقی ہر شے کا اللہ ہے. تو جب انسان مالک اپنے آپ کو سمجھتا ہے فی اموالنا، تو پھر ما نشاء، جو ہم چاہیں گے کریں گے. اور نفعل فی اموالنا ما نشاء، تو تم ہمیں روکنا چاہتے ہو اس چیز سے. تمہاری نماز اور دینداری جو ہے، اس نے تمہیں یہی سکھایا ہے کہ ایک تو ہمارے معبودوں سے ہمیں برگشتہ کرو، اور دوسرے یہ کہ ہمیں یہ کہو یہ کرو یہ نہ کرو. ہمارے مال ہیں، ہم جیسے چاہیں گے اس کے اندر معاملہ کریں گے. انک لانت الحلیم الرشید، ہاں ایک ہی تم ہی تو رہ گئے ہو کہ جو بہت نیک ہو، باوقار ہو، باقی تم ہم پر تنقیدیں کر رہے ہو، ہمیں کہہ رہے ہو کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں. قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، انہوں نے وہی بات فرمائی میری قوم کے لوگوں، سوچو اگر میں پہلے سے بھی اپنے رب کی طرف سے بینہ پر تھا، میری فطرت صحیح تھی، میرا کردار صحیح تھا، میں تمہارے ہاں ایک نیک انسان کی حیثیت سے معروف تھا، جیسے حضور الصادق الامین کی حیثیت سے متعارف تھے. وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، اور اللہ تعالیٰ نے اور اپنے پاس سے مجھے اچھا رزق دیا ہے، وحی آئی ہے، نبوت مجھے مل گئی ہے. وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ، اور میں یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ جس چیز سے تمہیں میں روک رہا ہوں، تمہیں اس سے روک کر میں خود وہی کام کرنے لگوں. ان اريد الا الاصلاح، میں نہیں چاہتا سوائے اصلاح کے، بستطاعت ہو، جتنا بھی میرے امکان میں ہو. وما توفیقی الا باللہ، اور میری توفیق تو ہے تو اللہ ہی کی طرف سے ہے. جو بھی میرے اندر ہمت ہے، جو بھی استقامت ہے، اور جو بھی مجھ سے کام بن رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. علیہ توکل، تو میں نے اسی پر توکل کیا ہے. وإلیہ انیب، اور اسی کی طرف میرا رجوع کرنا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.